السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. مائی نیم از حسین ذاکر, اسٹوڈنٹ آف بی ایس نرسنگ سیکنڈ سیمسٹر ایٹ نارتھ ویسٹ کالج آف نرسنگ. آئی ہیو کریٹڈ اے پروجیکٹ آف نیمنگ میڈیکو سلائڈس وچ ول ہیلپ یو الاٹ ان بیکمنگ اے اسٹار آف یور فیوچر. سو آج جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہے, تو آج ہم بتانے والے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ 4 GPA. تو اس کے لیے میں نے کچھ آبجیکٹیوز رکھے ہیں. اس آبجیکٹیوز کے بارے میں آج بات کروں گا. لیکن بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے. تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور فیڈ بیک کر دیے جائے. سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. اچھا, تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا آبجیکٹیو ہے ہاؤ ٹو گیٹ 4 GPA. تو اس کے لیے میں نے کچھ آبجیکٹیوز رکھے ہیں. اس آبجیکٹیو پر آپ جب پورا اتریں گے تو آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے GPA سسٹم اور پیپر پیٹرن, کہ GPA سسٹم کیسے ہوتا ہے اور پیپر پیٹرن کیسا ہوتا ہے. تو GPA سسٹم کے لیے میں نے آپ کو ایک پکچر دیا ہے, یہ پکچر آپ دیکھ لیں. اس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کے 100 مارکس کا پیپر ہے, اس میں 80+ مارکس اگر آپ لے لیں تو آپ کا 4 GPA کنسیڈر کیا جائے گا پر پیپر. ٹھیک ہے, ایک پیپر سے انڈیویجولی. اس طرح اگر آپ کا 75 یا 80 کے درمیان مارکس آتے ہیں تو آپ کا 3.5 GPA آتا ہے. اگر آپ کا 70 یا 75 کے درمیان مارکس آتے ہیں تو آپ کا 3 GPA آتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں پر پیپر وائز. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے سب پیپرز کا ایز اے ہول CGPA آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں میں نے فرسٹ سیمسٹر میں 4 GPA لیے, 3.8 GPA لیے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس طرح بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اس کے لیے کیسے کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ایسے کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ ہر ایک پیپر کا اپنا کریڈٹ ہاور ہوتا ہے. کریڈٹ ہاور کا مطلب یہ ہے کہ اس کا GPA پہ کتنا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں FON کے اور انگلش کے. تو FON کے زیادہ کریڈٹ ہاور ہے, 4 کریڈٹ ہاور ہے, اور انگلش کا 1 کریڈٹ ہاور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا FON میں اچھی GPA آ جائے تو آپ کا اوورال جو CGPA ہے نا وہ اچھا ہوگا. اگر آپ کا انگلش میں GPA تھوڑا سا ڈاؤن بھی ہوا لیکن خیر آپ کا FON میں GPA اچھا ہے تو آپ کا CGPA پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کے FON میں 80+ مارکس آ گئے, آپ کے 4 GPA آپ نے لے لیے. ٹھیک ہے, اوورال ہر ایک پیپر میں آپ نے 4 GPA لے لیے, اور آپ نے انگلش میں 3.5 GPA لے لی. ٹھیک ہے, تو آپ کا اوورال جو CGPA آئے گا نا وہ 3.91 سم تھنگ آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے برعکس آپ کا سارے پیپر میں 4 GPA آیا ہے اور آپ کا FON میں 3.5 GPA آیا ہے تو آپ کا اوورال CGPA جو ہے وہ 3.7 GPA آئے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اچھا, یہ ہو گیا. اب پیپر پیٹرن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پیپر پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا 70 مارکس ہوتے ہیں ایکسٹرنل پیپر کے, 70 MCQs ہوتے ہیں, پر MCQs 1 مارک ہوتا ہے. اور اس میں 30 مارکس جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل ہوتے ہیں, وہ اب ہر ایک کالج کے انٹرنل مارکس ہوتے ہیں, اور 70 مارکس جو ہیں وہ ایکسٹرنل پیپر کے تھرو ہمیں ملتے ہیں. سو اب جس پیپر کے ساتھ وائوا ہوتا ہے تو پھر اس کے ایز اے ہول 200 مارکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وائوا کا بھی سیم اس طرح ہی ہے, اس میں بھی 70 مارکس ایکسٹرنل ہوتے ہیں اور 30 مارکس انٹرنل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنل کالج کے ہوتے ہیں. وائوا کے بارے میں ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے, اس میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ وائوا کیسے ہوتے ہیں. فی الحال اس کو سمجھے کہ اگر آپ کسی ایسا پیپر ہے اس میں وائوا بھی ہے اور تھیوری بھی ہے, تو ان دونوں کا 4 GPA ہے وہ دونوں سیم انکلوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ کا 160+ مارکس آتے ہیں اس پیپر میں تھیوری پلس وائوا دونوں کے انکلوڈ کرتے ہوئے, تو پھر آپ کا 4 GPA اس پیپر میں بنتا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا ہمارا آبجیکٹیو ہے وہ ہے سلائڈس اور بکس. سارے اسٹوڈنٹس فرسٹ سیمسٹر کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ سینئر سے یہی پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا بک لیں یا کون سے سلائڈس ہم فالو کریں. یہی سب کا پرابلم ہوتا ہے. تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے میں آپ کو صرف یہ کنسیپٹ دینا چاہتا ہوں کہ پیپر جو کیمیو کا سلائڈ ہوتا ہے نا وہ پیپر وہاں سے آتا ہے, آپ نے صرف کیمیو کے سلائڈ ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی اسٹڈی کے لیے ڈیپ انالیسس کرنے کے لیے ڈیپ اسٹڈی کرنی ہے تو پھر آپ نے بک فالو کرنا ہے. بک آپ نے کون سے فالو کرنا ہے؟ تو FON کے لیے میں آپ کو یہ بک کیمیو پریفر کرتا ہے کہ آپ نے یہ بک ریڈ کرنا ہے. اس بک میں سے آپ کے جو FON کے سکلز وغیرہ, FON کے وائوا, FON کے سب کچھ جو MCQs وغیرہ, اس کے کنسیپٹ جتنے بھی ہیں فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر دونوں میں آپ کے وہ سب کچھ آپ کے انکلوڈ ہوں گے, وہ آپ سے اس سے کور ہوں گے. اچھا, اناٹمی میں کیا ہے؟ اناٹمی میں آپ کو راسل ونسن والا بک جو ہے یہ آپ کو کیمیو پریفر کرتا ہے کہ آپ یہ بک ریڈ کر لیں. اس میں کون سا بھی ایڈیشن آپ لے لیں یہ آسانی سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ بک ریڈ کرنا, یہ بھی آپ کو فرسٹ سیمسٹر سیکنڈ سیمسٹر تھرڈ سیمسٹر پیتالوجی میں بھی آپ کو ہیلپ دے گا.
تو یہ دونوں بکس جو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اگر آپ لے لیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. لیکن باقی اگر آپ سلائڈس کے کے سلائڈ، ہر ایک کالج کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنے سلائڈ خود بناتا ہے، وہ پریفر کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو وہ پڑھاتا ہے. کوئی ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو کے سلائڈ ہی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں چاہے کسی بھی کالج میں ہو. تو وہ اب آپ نے ایگزام کے لیے وہی سلائڈ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی اسٹڈی کے لیے کرنے تو وہ آپ بک سے کر لیں، گوگل سے کر لیں، آپ اپنے سلائڈ سے کر لیں. لیکن ایگزام کے لیے آپ نے اسٹڈی کرنی ہے نا تو وہ آپ نے کے سلائڈ سے ہی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا، اب سلائڈ ایگزام کے لیے اسٹڈی کیسے کریں، تھرڈ پوائنٹ ہمارا یہ ہے. تو اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کیمیو کا سلائڈ اٹھانا ہے. آپ کے پاس آپ جب بھی اسٹڈی کریں تو آپ کے پاس وہ پرنٹ میں ہونا چاہیے، ایک نوٹس شکل میں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جس طرح آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس طرح آپ نے ایک نوٹس بنا سکتے ہیں جو آپ کو بہت ہیلپ دے گی. آپ جب پرنٹ کریں گے، آپ جب فار ایگزامپل آپ ہسٹری آف نرسنگ آپ ایک چیپٹر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں نا ایگزام کے لیے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کو جب بھی آپ دیکھیں تو آپ کے فرسٹ پیج پہ آپ کو آبجیکٹیوز نظر آئیں گے. آپ نے وہ آبجیکٹیوز یاد رکھنے ہیں، وہ آپ نے بالکل کنسیپٹ میں اپنے بٹھا دینے ہیں کہ مجھ سے آبجیکٹیو میں کیا مانگ رہے ہیں، اس کا کورس کنٹینٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ ہسٹری آف نرسنگ میں دیکھیں گے کہ اس میں مجھے یہ 2 سینٹنس کے اس کے بارے میں مجھے ہسٹری چاہیے، یہ 4-5 سویلائزیشن کے بارے میں مجھے ہسٹری چاہیے. اس کے بعد اس آبجیکٹیوز کو سمجھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر وہ سلائڈ آگے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے جو پوائنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ میں گوگل کرنا ہے کنسنٹریشن کے ساتھ. واٹس ایپ آپ نے آف کر دیں، یوٹیوب آپ نے آف کر دیں، صرف گوگل آپ نے آن کرنا ہے اور ساتھ ساتھ وہ پوائنٹس اپنے ساتھ لکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ لاسٹ تک چلے جائیں نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس چیپٹر میں یہ چیز ایکسپلین ہوئی ہے اور اس چیز پہ اس سلائڈ میں زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بک اٹھانا ہے، ٹھیک ہے. بک اٹھانا یا گوگل اٹھانا یا ویڈیو بنانا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں ہسٹری آف نرسنگ میں سب سے امپورٹنٹ ہے فلورنس نائٹنگیل، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فلورنس نائٹنگیل کو بک میں اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے یوٹیوب میں اسے اسٹڈی کرنا ہے، گوگل میں تھوڑا سا 10 منٹ اسے اسٹڈی کرنا ہے. وہ کیسے اسٹڈی کرنا ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کے سلائڈ میں فلورنس نائٹنگیل کا ڈیٹ آف برتھ دیا گیا ہے صرف 1820. اس میں ڈیٹ بھی مینشن نہیں کیا گیا ہے، اس میں منتھ بھی مینشن نہیں کیا گیا ہے. تو اگر آپ بک میں سے وہی چیز آپ اٹھا کے اپنے سلائڈ پہ لکھ لیں تو اسے کہتے ہیں کہ آپ نے اسٹڈی کر لی، اسے کہتے ہیں کہ بندے نے اپنے اس ٹاپک پہ کمانڈ حاصل کر لیا. پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا اس ٹاپک پہ کمانڈ حاصل ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. جب آپ وہ کر لیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ اپنے سلائڈ پہ واپس آنا ہے. سلائڈ پہ آپ نے وہ چیز دوبارہ تھوڑی سی اسے ریویژن دینی ہے، ٹھیک ہے. تو جو پوائنٹس آپ نے بک میں سے ایکسٹرا نوٹ کی ہیں وہ اپنے سلائڈ پہ اپنے لکھنے ہیں. جب یہ ہو گیا آپ کے لیے آپ کا اسٹڈی کا وہ روٹین، اب کہتے ہیں جب آپ نے اس کو پکا کرنا ہے نا تو آپ کو اسے گوگل پریکٹس ایکسکیوز کے تھرو گزارنا ہے آپ کے اس ٹاپک کو. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے میں آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے، آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے ہسٹری آف نرسنگ، اس کے ساتھ کوئز لکھنا ہے. چاہے جو بھی ٹاپک ہو اس کے سامنے آپ کوئز لکھتے ہیں. جو آپ یہ سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے ویب سائٹس اس طرح آئیں گے جو یہ پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے بیسٹ ویب سائٹ جو ایزی ویب سائٹ ہے وہ ہے پروپروف. آپ نے پروپروف پہ یہ کلک کیا، میں آپ کے سامنے یہ دکھا رہا ہوں. آپ نے اس پہ کلک کیا تو اس میں یہ دیکھیں 100 MCQs آ رہے ہیں ہسٹری آف نرسنگ کے. آپ نے اسٹارٹ پہ کلک کرنا ہے. اب آپ کو آپشن بھی دیا گیا اس میں، اگر آپ کسی آپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو اسی ٹائم بتائے گا کہ یہ آپ نے صحیح کریکٹ آپشن کیا یا آپ نے غلط آپشن کلک کیا ہے، ٹھیک ہے. نیچے آپ کو ریشنل بھی دے رہا ہے. نیکسٹ پہ کلک کر کے آپ آگے جا سکتے ہیں. تو اب جو ایکسکیوز جو اسٹیٹمنٹ آپ کے اسٹڈی کے لیول سے آپ کے کورس کنٹینٹ کے مطابق آپ کے آبجیکٹیو کے مطابق اس لمٹ میں ہوگا تو وہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. اور باقی اسکپ کرتے جائے. اس طرح ایک ویب سائٹ ہو گیا، 2 ویب سائٹ ہو گئی، 3 ویب سائٹ ہو گیا. تو اس میں اگر ایکسٹرا پوائنٹ بھی آتے ہیں تو وہ آپ اپنے ساتھ سلائڈ میں نوٹ کر لیں. اور اگر وہی کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اپنے وہی اسٹیٹمنٹ کروم میں جا کے اسے سرچ کرنا ہے. تو اس طرح آپ کی MCQs پریکٹس اسٹرانگ ہو جائے گی. پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا اس ٹاپک پہ فل کمانڈ حاصل ہو گیا ہے، اب میں اس ٹاپک پہ مزید اسٹڈی نہیں کروں گا، میرا ٹاپک یہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے. بندہ پھر کہہ سکتا ہے. اچھا، یہ گوگل پریکٹس MCQs سے کی بات آبجیکٹیو ختم ہوگی. اب ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ پیپر میں MCQs کہاں سے آتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں میرا جتنا ایکسپیرینس ہوا ہے تو پیپر میں MCQs آتے ہیں پریکٹس MCQs سے، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے ہسٹری آف نرسنگ کر لیے نا، آپ نے اس طرح 3 ویب سائٹ زیادہ سے زیادہ 3 ویب سائٹ پہ آپ نے MCQs کر لیے. کل اگر آپ پیپر میں بیٹھ جائے آپ کو جو MCQs ہسٹری آف نرسنگ سے آئیں گے وہ اسی پریکٹس MCQs سے آپ کو ہی آئیں گے، اسی پریکٹس MCQs ہیں. جب آپ پیپر میں بیٹھ جائے آپ نے یہ MCQs دیکھ لی نا تو آپ دل میں فخر محسوس کریں گے کہ ہاں میں نے اسٹڈی کر لی ہے اور فل کمانڈ حاصل ہے میرے اس ٹاپک پہ.
تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریکٹس MCQs بہت مسٹ ہے. اس سے بندے کو موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ ہاں میں نے اسٹڈی کر لی ہے. اور پیپر میں ہی زیادہ MCQs اسی طرح آتے ہیں. جو سینیریو بیس MCQs آتے ہیں FON میں, جو CHN میں سینیریو بیس MCQs آتے ہیں, وہ سب کچھ پریکٹس MCQs سے ہی آتے ہیں. آپ نے MCQs پریکٹس جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ عبور آپ کا حاصل نہ ہوگا پیپر پہ. اچھا, لاسٹ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے, لاسٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے پیپر سولو کرنے کا صحیح طریقہ. پیپر سولو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جب آپ کو پیپر دیا جائے, سب سے پہلے آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے سارا پیپر, اور اس میں سے جو MCQs میں آتا ہے اس میں ٹک مارک لگانا ہے. ٹھیک ہے, جو MCQs پہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل میں کنفرم ہوں کہ یہ ٹھیک ہے, آپ نے ٹک لگاتے جانا ہے. جب آپ ایک راؤنڈ لگا لینا تو میکسیمم آپ 30 MCQs تو میکسیمم آپ کر لیں گے. ٹھیک ہے, تک 30-40 MCQs آپ فرسٹ راؤنڈ میں آپ کر لیں گے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بس نہیں مجھے سارے MCQs کرنا ہے اس کے بعد میں فلنگ کروں گا. نہیں, آپ نے پہلے 10 منٹ میں پہلے 15 منٹ میں تم پورا راؤنڈ لگا لو گے پیپر کا. اس کے بعد 5 منٹ میں وہ ساری فلنگ کر دو, جو MCQs تم نے ٹک کیے نا وہ فلنگ کر لو. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ MCQs تم فل کر لو. 30 MCQs تم فل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ 30 منٹ میں یا 20 منٹ میں تمہارا آدھا پیپر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لو. اس کے بعد جب دوبارہ راؤنڈ لگاؤ گے نا تو ایسا ہوتا ہے پہلے راؤنڈ میں بندے پہ پریشر ہوتا ہے, دماغ کام نہیں کرتا, اسٹیٹمنٹ صحیح ریڈ نہیں کر سکتا. جب تم دوسرا راؤنڈ لگاؤ گے تو 20 MCQs تب تک 20 MCQs تمہارے ذہن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسرے راؤنڈ میں تم 50 MCQs تم کور کر لو گے. پھر اس کے بعد دوست سے ہیلپ لی, کسی اور سے ہینڈ لی, تو باقی MCQs پر تم آہستہ آہستہ کر سکو گے, کیونکہ تمہارے پاس ٹائم ہوگا, تمہارے پاس پریشر نہیں ہوگا. زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ فرسٹ سیمسٹر کے جو پیپر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے FON میں اتنے MCQs رہ گئے, مجھ سے فلنگ نہیں ہوئی, میں نے یہ نہیں کیا, میں نے فلنگ رانگ کی ہے. تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ فلنگ جلدی نہیں کرتے, وہ لاسٹ 10 منٹ تک سب کو چھوڑ دیتے ہیں, تو جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہاں تک ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اب اگر آپ کو کوئی ایسا ٹاپک ہو جس میں آپ کو مشکل فیل ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ ہمیں ڈیٹیل ویڈیو چاہیے, تو آپ کمنٹ باکس میں وہ ہمیں مینشن کر سکتے ہیں, اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں بہت موٹیویٹ کر سکتا ہے. تو کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو لائک کریں, اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.